عمران خان کی پارٹی پاکستان تحریک انصاف کے ہزاروں کارکن 26 نومبر کو اس مقام پر جمع ہوئے. اسی شام حکومت کی جانب سے ایک گرینڈ آپریشن کیا گیا جس کے بعد یہاں جمع کراؤڈ منتشر ہو گیا. لیکن یہ سب اتنا سمپل نہیں تھا کیونکہ اس آپریشن کے بعد پی ٹی آئی اور حکومت کی جانب سے مختلف دعوے سامنے آ رہے ہیں. پی ٹی آئی کے مختلف رہنماؤں نے اس مظاہرے میں اپنے کارکنوں کے گولی لگنے سے زخمی اور ہلاک ہونے سے متعلق مختلف نمبرز شیئر کیے ہیں، جبکہ حکومت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ یہاں سرے سے کوئی گولی ہی نہیں چلی. تو سمجھتے ہیں کہ ہلاکتوں کے حوالے سے یہ کلیمز آخر کیا ہیں. پولی کلینک کی انتظامیہ نے بدھ کے روز بیان جاری کرتے ہوئے اپنے ہاسپٹل میں کسی بھی ایسے فرد کی لاش لائے جانے کی تردید کی تھی جس کی ہلاکت مبینہ طور پر مظاہرین کے خلاف ہونے والے اس آپریشن کے دوران ہوئی. تاہم بی بی سی کے پاس موجود ہاسپٹل کے ریکارڈ کے مطابق 26 نومبر کی رات پولی کلینک ہاسپٹل میں کم از کم 3 افراد کی لاشیں موجود تھیں جن کی ہلاکت گولیاں لگنے سے ہوئی تھی، اور ان میں سے بھی 2 کی ہلاکت ہاسپٹل میں ہی ہوئی تھی. پمز انتظامیہ کی جانب سے ریکارڈ تک رسائی نہیں دی گئی ہے، تاہم بی بی سی کی اب تک کی معلومات کے مطابق پمز میں بھی 26 نومبر کی شام کم از کم 2 ڈیڈ باڈیز لائی گئیں جن کا تعلق شانگلہ اور مردان سے تھا، اور ان کے ورثاء اپنی میتیں واپس لے جا چکے ہیں. احتجاج ختم ہونے کے بعد زخمیوں اور ہلاکتوں کے حوالے سے ان کلیمز کے بارے میں مزید جاننے کے لیے بی بی سی نے اسلام آباد کے 2 سرکاری اسپتالوں کا رخ کیا. ڈی چوک کے قریب ترین یہ پولی کلینک ہاسپٹل ہے. بی بی سی نے اس ہاسپٹل کے رجسٹرز میں ان زخمیوں کا ریکارڈ دیکھا جنہیں اس آپریشن کے دوران گن شاٹ وونڈز کے ساتھ یہاں لایا گیا. ان کی تعداد 28 تھی، اور یہاں کئی ڈاکٹرز اور طبی عملے نے یہ تصدیق کی ہے کہ ان سب کو ان کے فرینڈز، فیملیز یا خود پی ٹی آئی کے ورکرز بھی سرجریز کے فوراً بعد ہاسپٹل سے لے گئے. یہاں موجود کئی ڈاکٹرز نے بی بی سی سے بات کی ہے اور انہوں نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر یہ بتایا. ہم نے آج تک ایک رات میں اتنی سرجریز نہیں کی ہیں جتنی آپریشن کی رات کی گئیں. بعض زخمی اس قدر تشویشناک حالت میں آئے کہ انہیں اینستھیزیا دینے کا انتظار کرنے کی بجائے ہمیں سرجریز شروع کرنی پڑیں. بہت سے مریض ایسے تھے جن کا خون بہت زیادہ بہہ چکا تھا. ہمارے پاس گزشتہ رات کم از کم 45 اور 55 کے درمیان ایسے شہری لائے گئے جنہیں گولیاں لگی تھیں. درجنوں زخمی ایسے بھی تھے جنہوں نے درخواست کی کہ ان کا نام ریکارڈ کا حصہ نہ بنایا جائے. زخمی یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ان کا نام لکھ دیا تو انہیں پولیس گرفتار کر لے گی. یہاں پولیس نے لاشوں کا پوسٹ مارٹم کرنے سے بھی روکا. پمز اسلام آباد کا مین ہاسپٹل ہے. یہاں سیکیورٹی کے غیر معمولی اقدامات دیکھے گئے. یہاں وارڈز، ایمرجنسی رومز اور باہر کے ان دروازوں پر پولیس اور رینجرز کے اہلکار تعینات کیے گئے تھے. پمز میں بی بی سی نے کم از کم 4 ایسے زخمیوں سے ملاقات کی جنہوں نے کہا کہ ان کے جسم کے مختلف حصوں میں 2 گولیاں لگی تھیں. ان کا کہنا تھا کہ وہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں سے پی ٹی آئی کے مظاہرے میں شامل ہوئے تھے. ان دونوں ہسپتالوں میں زخمیوں نے اپنے اکاؤنٹس شیئر کیے. میں اپنے شوہر اور بہن کے ساتھ جنا ایونیو پر فلائی اوور کے نیچے گاڑی میں تھی اور میرے شوہر گاڑی سے باہر تھے. اچانک فائرنگ کی آواز آئی. میں نے سوچا یہ آنسو گیس کی شیلنگ والی فائرنگ ہوگی. لوگ بھاگ رہے تھے. پھر مجھے اپنے شوہر نظر آئے. وہ دونوں ہاتھ سڑک پر رکھے گھٹنوں کے بل ایسے بیٹھے ہوئے تھے. میں ان کی طرف بھاگی. ہر طرف فائرنگ ہو رہی تھی. صرف چیخیں تھیں، بس صرف چیخیں. ہر بندہ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ رہا تھا. وہ قیامت تھی، جیسے جنگ ہو رہی ہو. میرے ہاتھوں پر میرے شوہر کا خون ہی خون لگا تھا. میرے خیال میں یہ 5 بجے کا وقت ہوگا جب میں ایکسپریس وے پر تھا. اچانک فائرنگ شروع ہوئی اور میرے سامنے جو آدمی کھڑا تھا اس کے سر میں گولی لگی. میں نے خود اسے اپنے سامنے مرتے ہوئے دیکھا. اس کے بعد اگلی 2 گولیاں مجھے لگی. میں ربڑ بلٹس کی بات نہیں کر رہا، میں اصلی گولیوں کی بات کر رہا ہوں. میں نے خود اپنے ہاتھوں سے درجنوں زخمی لوگوں کو ایمبولینس میں ڈالا اور یہاں اس ہسپتال میں پہنچایا ہے. آج یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کے پاس زخمی نہیں ہیں؟ میں جب گھر سے نکلا تھا تو مجھے پتا تھا کہ یا تو عمران خان کو واپس لائیں گے یا گولیاں کھائیں گے. ان ہاسپٹلز میں ڈاکٹرز اور طبی عملے کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا کہ پولیس حکام نے انہیں لاشوں کا پوسٹ مارٹم کرنے سے روکا. یہاں موجود مریضوں کے لواحقین نے یہ الزام بھی لگایا کہ ہسپتالوں کی انتظامیہ انہیں
مریضوں کی میڈیکل فائلز تک رسائی نہیں دی رہی ہے۔ بی بی سی نے ان تمام الزامات سے متعلق اسلام آباد پولیس، پولی کلینک کی انتظامیہ اور یہاں پمز کی ایڈمنسٹریشن سے رابطہ کیا۔ پمز انتظامیہ نے کہا ہسپتال میں تمام زخمیوں کا علاج کیا جا رہا ہے، تاہم انہوں نے دیگر سوالوں کا جواب اب تک نہیں دیا۔ لیکن اسلام آباد پولیس اور پولی کلینک کی جانب سے لاشوں کے پوسٹ مارٹم اور پولیس کے دباؤ سے متعلق کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ اسی تمام انفارمیشن کے بارے میں بی بی سی سے بات کرتے ہوئے حکومتی وزیر عطا تارڑ نے تمام الزامات کی تردید کی اور اسے پروپیگنڈا قرار دیا۔ The hospital authorities, both the hospitals, Polyclinic Hospital and secondly the PIMS Hospital, both have denied receiving any dead bodies or any gunshot wound victims. Secondly, there was no live ammunition. I think certain medical professionals, they've made their political affiliation very clear. There's a Young Doctors Association affiliated with the PTI. So I'm not sure which medical professionals you're talking about, but I can confirm that the medical superintendent, the hospital in charge and the health ministry have issued written information regarding this and they've categorically denied this.